اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ گزشتہ جمعرات ایک باب قائم کیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا قائم کردہ باب کہ علم کو لکھنا بھی جائز ہے، کتابت العلم۔ اسی کے متعلق اس دن کچھ باتیں ذکر کر دی تھی کہ لکھنا جائز ہے، تو آج بھی ایک حدیث اسی بارے میں ہے کہ علم کو لکھنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی احد اکثر حدیثا عنہ منی، ان میں سے کوئی صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس حدیثیں مجھ سے زیادہ ہوں سوائے ایک صحابی کے۔ فرمایا وہ کون سے ہیں؟ ایک صحابی ہے ما کان من عبداللہ بن عمرو، ایک ہے عبداللہ بن عمر، وہ اور صحابی ہیں، یہاں ان کا ذکر نہیں ہے۔ ایک ہے اور صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ان کے پاس حدیثیں، یہ اور صحابی ہیں، ان کے پاس حدیثیں مجھ سے بھی زیادہ ہیں، جتنی حدیثیں میرے پاس ہیں اور کسی صحابی کے پاس نہیں ہیں سوائے ایک صحابی کے۔ وہ صحابی کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں زیادہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس حدیثیں زیادہ کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، اس لیے کہ وہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے تھے وہ اس کو لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اس لیے ان کا حافظہ بہت مضبوط ہو گیا تھا اور حدیثیں ان کو بہت زیادہ یاد تھی، ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سنتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ لکھتے بھی تھے۔ فرمایا کہ ان کے پاس حدیثیں زیادہ جمع ہو گئیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ زیادتی اس وقت ہوئی کہ جب تک ابھی آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کی مضبوطی کے لیے دعا نہیں فرمائی تھی، تو چونکہ ایک ذخیرہ پہلے بھی جمع ہو چکا تھا وہ لکھتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھتے تھے، اور بعد میں جو دعا فرمائی اس سے جتنی بھی حدیثیں بعد میں سنی سب یاد ہو گئی، تو وہ جو ذخیرہ ان کے پاس پہلے جمع تھا فرمایا اس لحاظ سے ان کے پاس حدیثیں زیادہ ہیں۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں عرض کر دوں کہ یہ زیادتی جو ہے یہ کتابت کے اعتبار سے ہے، یعنی لکھی ہوئی حدیثیں ان کے پاس زیادہ تھی، میرے پاس تو لکھی ہوئی اس لیے نہیں تھی کہ میری لکھنے کی عادت نہیں تھی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا، وہ یہ ہے کہ آپ حدیث کی کوئی کتاب بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں اور تعلیم ہوتی ہے یہاں، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ اپنے گھر میں کوئی بھی حدیث کی کتاب رکھیں، یہ اردو رکھ لیں تو اس میں آپ پڑھیں، آپ کو سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی نظر آئیں گی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پاس زیادہ تھی تو پھر حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ روایت کیوں ہوئی؟ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ حدیثیں میرے پاس سوائے حضرت عبداللہ بن عمر کے، ان کے پاس مجھ سے بھی زیادہ حدیثیں جمع تھی کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو جب کتابت کے اعتبار سے ان کے پاس حدیثیں زیادہ تھیں تو ان سے حدیثیں اتنی مروی کیوں نہیں، آگے نقل کیوں نہیں ہوئی؟ اور یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ واقعتاً حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں کتابوں میں زیادہ ہیں۔ آپ جو بھی کتاب اٹھائیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس کی کئی وجوہ ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ بڑی عجیب ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری
پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہے، اس لیے ان سے پڑھنے والے آگے زیادہ ہو گئے. اور بخلاف حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اگرچہ ان کے پاس جمع شدہ ذخیرہ زیادہ تھا لیکن وہ عبادت میں زیادہ مشغول ہو گئے. تو عبادت میں مشغولیت کی وجہ سے وہ اتنے شاگرد نہ بنا سکے جتنے شاگرد کے حضرت ابو ہریرہ نے بنائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ذوق ہوتا ہے، بعض عبادت زیادہ کرتے ہیں اور بعض کو علم سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، لیکن فضیلت انہی کو زیادہ ہوتی ہے جو علم سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء عطا فرما کے فرشتوں سے بھی بڑھا دیا، حالانکہ فرشتے عبادت میں کم تو نہیں تھے. تو خلافت کا دار و مدار، انسان خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کا دار و مدار کثرت عبادت نہیں ہے، وہ کثرت علم ہے. تو علم زیادہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بنسبت ملائکہ کے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے پڑھانے میں زیادہ مشغول رہے. ایک اور وجہ بھی لکھی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جگہ جگہ کا بھی فرق ہوتا ہے. وہ کیسے؟ اگرچہ ان کے پاس لکھی ہوئی حدیثیں زیادہ تھی لیکن ان کا جو مسکن رہا زیادہ، جہاں رہائش آپ نے زیادہ کی ہے، وہ دو مقامات ہیں. نمبر ایک فرمایا مصر میں زیادہ رہے، مصر میں زیادہ زندگی گزاری. اور دوسرا جو مقام ہے جہاں آپ نے زیادہ زندگی گزاری حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ہے طائف. تو مصر میں اور طائف میں آپ نے زیادہ تر زندگی گزاری ہے. اور ظاہر ہے کہ مصر اور طائف میں اگرچہ پڑھنے پڑھانے کا دین، پڑھنے پڑھانے کا رواج تھا لیکن اتنا تو نہیں تھا جتنی مرکزی حیثیت مدینہ منورہ کو حاصل تھی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ تر جو وقت گزارا ہے وہ مدینہ منورہ میں گزارا ہے. تو آج بھی دیکھ لیں کہ دینی جو حلقات ہیں، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم کے جو حلقے ہیں، وہ زیادہ تر آپ کو حرمین میں نظر آئیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ مرکزی مقام پر رہنے کی وجہ سے زیادہ شاگرد بنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ سے اور کون سا مرکزی مقام ہوگا؟ اس لیے وہاں پر رہ کر آپ نے پڑھا پڑھایا، تو جس کی وجہ سے آپ کے شاگرد پوری دنیا میں پھیل گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس لیے جگہ جگہ حدیث کن کی چل رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی. اور دوسرا، منکرین حدیث جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب 1 صدی بعد حدیث لکھی گئی، 150 سال بعد حدیث لکھی گئی، 200 سال بعد حدیث لکھی گئی. جو لوگ حدیث کے منکر ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی. آج آپ نے یہ پڑھ لیا کہ نہیں، حدیث کے لکھنے کا رواج خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے چلا آ رہا ہے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ رواج تھا، صحابہ لکھتے تھے. ان میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے حدیثیں لکھی اور ایک مجموعہ اس وقت اکٹھا کر لیا، اور اس کا نام ایک جگہ لکھا ہوا تھا صحیفہ صادقہ. تو یہ صحیفہ پھر چلتے چلاتے یہ پہنچا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس پورے صحیفے کو بھی اور ساتھ ساتھ اور حدیثیں جو حضرت کو پہنچی تھی صحیح سند کے ساتھ، ان تمام حدیثوں کو اکٹھا کر کے بہت بڑی کتاب بنائی حدیث کی. اس کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے پائے کے محدث گزرے، چوٹی کے محدث. اور کتنے بڑے محدث گزرے ہیں جن کی کتاب ہم ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے بھی استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اکثر ان کا ذکر ہم اپنے درس میں کرتے رہتے ہیں. تو ان لوگوں نے محنتیں کر کے، صحابہ نے تابعین کو حدیثیں پہنچائی،
اور قرآن پہنچایا، انہوں نے پھر آگے تبع تابعین کو انہوں نے پھر آگے پہنچایا، اور یہ سلسلہ 14 صدیاں گزر گئی، یہ سلسلہ جاری ساری ہے، اور یہ علم دین ہمارا پورا کا پورا دین ایسے ہی منتقل ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس لیے اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، یہ دین کبھی نہیں مٹ سکتا۔ جگہ جگہ انگریزی تعلیم کے ادارے کھلے ہوئے ہیں، لیکن دینی تعلیم کو پسماندہ بھی سمجھا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ دینی تعلیم کی طرف آدمی التفات بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کیا کسی کی توجہ نہ کرنے کی وجہ سے کہ بھائی دیکھو بھی یہ مدرسہ ہے، یہ مسجد ہے، مدرسہ مسجد اس میں کیا پڑھائے، یہاں کوئی انجینئر بنتے ہیں، یہاں کوئی ڈاکٹر بنتے ہیں، یہاں کوئی پروفیسر بنتے ہیں۔ اگر کوئی توجہ نہیں بھی کرتا تو آپ یہ دیکھیں کسی کے توجہ نہ کرنے سے قرآن و حدیث دنیا سے ختم ہوگی۔ کوئی توجہ کرے یا نہ کرے، اللہ نے قرآن کو بھی باقی رکھنا ہے، اللہ نے حدیث رسول اللہ کو بھی باقی رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے یہ دین کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔